بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ انسانی میں آج تک مختلف خطوں میں جتنے نظام ہائے حکومت وجود میں آئے ہیں انہیں 4 اقسام پر بیان کیا جا سکتا ہے۔ ایک کو پولیٹیکل سائنس میں ڈسپوٹک رول کا نام دیا جاتا ہے، دوسری ڈیموکریٹک رول، تیسرا تھیوکریٹک رول اور چوتھا اسلامک رول۔ ڈسپوٹک رول آمرانہ نظام حکومت ہے جس میں تمام تر آئینی، دستوری اور سیاسی اختیارات اور قانونی اختیارات یہ ایک ہی شخص کے ہاتھ میں یا ایک ہی پارٹی کے ہاتھ میں مرکوز ہوتے ہیں۔ تو مقتدر اعلیٰ یعنی الٹیمیٹ سوورینٹی ایک شخص ہوتا ہے۔ اس کی پھر آگے 2 قسمیں، ایک تو ایبسولیوٹ مونارکی ہے، جیسے شہنشاہیت ہے، ملوکیت ہے، بادشاہت ہے، یعنی ایک ہی شخص یا ایک ہی خاندان کی حکومت اور آمریت ہے۔ اب وہاں کسی قسم کے سیاسی، آئینی، قانونی اور جمہوری اختیارات عوام کو نہیں ہوتے۔ دوسری شکل ڈکٹیٹرشپ ہے یا مونارکیل رول ہے۔ یہ ٹوٹیلیٹیرین اسٹیٹ میں وہ ریاستیں جس میں جمہوری اقدار ہوتی ہیں، ان میں کوئی پارٹی جب برسر اقتدار آتی ہے تو وہ جمہوری طریقے سے برسر اقتدار آ کر تمام تر آئینی، قانونی، سیاسی اختیارات کو اپنے ہاتھ میں اسی طرح مرکوز کر لیتی ہے جس طرح شہنشاہیت اور ملوکیت میں فرد واحد کی حکومت قائم ہو جاتی۔ تو یہ بھی دراصل آمریت ہی کی ایک شکل ہے۔ اسلام اس کو مسترد، دونوں شکلوں کو مسترد کرتا ہے۔ اس کے بعد دوسری شکل جو ویسٹ نے دی ہے لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کے طور پہ، لیٹسٹ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ، وہ ہے ڈیموکریٹک رول، یعنی جس کو ہم جمہوری طرز حکومت کہتے ہیں۔ اس میں مقتدر اعلیٰ عوام کو سمجھا جاتا ہے، یعنی عوام ہی تمام تر اختیارات کا سرچشمہ ہوتے ہیں اور وہ اپنی رائے دہی سے جو فیصلہ کرتے ہیں اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے، منتخب حکومت کے ذریعے، وہی ملک کا قانون ہوتا ہے اور اس کے اوپر کوئی شرط، کوئی قید، چیک اور بیلنس نہیں ہوتا۔ یہ مغربی طرز جمہوریت ہے۔ اسلام اسے بھی بغیر شرط اور قید کے مطلقاً یعنی ایبسولیوٹ کیپیسٹی میں تسلیم نہیں کرتا۔ اسلام اس کے اوپر کوئی چیک، کچھ شرائط، کچھ بیلنسز عائد کرنا چاہتا ہے۔ تیسری شکل جس کو تھیوکریٹک رول کہا جاتا ہے، یہ مذہبی پاپائیت کی جو عیسائی ریاستوں میں رہی، جیسے رومن امپائر تھی یا ایجپشن ڈائنیسٹیز تھیں، مصر کی قدیم ریاستیں اور روما کی ریاستیں، اس میں اقتدار اعلیٰ تو اللہ کا حق سمجھا جاتا ہے، مگر عیسائی پادری جو ہوا کرتے تھے، مذہبی پیشوا ان کے، وہ اللہ کے نام پر اللہ کے نمائندے بنتے ہوئے ان اختیارات کو خود استعمال کرتے تھے۔ اسلام نے تھیوکریٹک رول کی بھی گنجائش نہیں رکھی، اسلام اس کو مسترد کرتا ہے۔ چوتھا طرز حکومت جو دنیا کی سیاسی تاریخ میں منظر عام پہ آیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس کے برابر متوازن اور معتدل اور بیلنسڈ طرز حکومت اور سیاسی تصور آج تک سیاسی تاریخ میں منظر عام پہ نہیں آ سکا، اب وہ اسلامک رول ہے، اسلام کا نظام حکومت ہے۔ اسلامک رول میں اقتدار اعلیٰ کا تصور 3 اجزاء پر مشتمل ہے، یعنی مقتدر اعلیٰ الٹیمیٹ سوورن اللہ کی ذات ہے جس کو اختیار مطلق ساری کائنات کے اوپر ہر اعتبار سے، الا لہ الخلق والامر، خلق اور امر، تخلیق اور حکم دینا، اس کے اختیارات اصلاً اللہ کے پاس ہوتے ہیں۔ اس کے بعد زمین پر انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی اپنے آئینی اور سیاسی اور قانونی اور شرعی اختیارات کا نمائندہ بنا کر اپنے نبی کو مبعوث کرتا ہے۔ تو یہ نیابتی حاکمیت ہوتی ہے، ریپریزنٹیٹیو سوورینٹی یا مینیفیسٹیٹیو سوورینٹی یا ٹرانزیکٹنگ سوورینٹی کا نام بھی دیا جا سکتا ہے، جیسا قرآن مجید نے کہا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم رسولوں کو بھیجتے ہی اس لیے ہیں کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے، ان کے سامنے اوبیڈینس اور اطاعت سرنڈر کی جائے۔ تو نبی اللہ کی طرف سے ایک نمائندہ، ریپریزنٹیٹیو بن کے آتا ہے اور یہ ایجنسی ہوتی ہے اللہ کی حاکمیت کے آپریٹ کرنے کی، دنیا میں نافذ کرنے کی۔ تیسرا جز ہوتا ہے عوام کا۔ عوام اور پوری امت یہ نبی کی نائب ہوتی ہے، یعنی نبی اللہ کا نائب ہوتا ہے اور امت نبی کی نائب ہوتی ہے، اور پھر نبی کی نیابت میں، نبی کے نائب ہونے کی کیپیسٹی میں امت کو آئین بنانے کے، قانون بنانے کے، دستور سازی کے اور سیاسی حقوق اور اختیارات میسر ہوتے ہیں، مگر مقتدر اعلیٰ کے طور پر نہیں بلکہ نائب کے طور پر، امین کے طور پر، ٹرسٹی کے طور پر۔ اب یہ امت اور ریاست کا معاشرہ اپنے نیابتی اختیار کو جو بطور نائب اور امین نبی کی طرف سے ان کو ملتا ہے،
اس کو اپنی بالغ رائے دہی کے ذریعے، اپنی آزادانہ رائے کو استعمال کر کے اپنے نمائندے معاشرہ منتخب کرتا ہے. وہ ڈائریکٹ ڈیموکریسی ہو یا انڈائریکٹ ڈیموکریسی ہو، یونیٹری فارم آف گورنمنٹ ہو یا وہ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہو، وہ پارلیمنٹری سسٹم ہو یا پریزیڈینشل سسٹم ہو، یہ ساری کی ساری شکلیں اسلامک رول اور اسلامی طرز حکومت میں جائز ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہر دور کے اپنے اپنے سیاسی اور جغرافیائی حالات پر. تو عوام کسی نہ کسی شکل میں اپنے نمائندے منتخب کر کے اوپر بھیجتی ہے، اور وہ جو چوزن ریپریزنٹیٹیوز منتخب نمائندے ہوتے ہیں عوام کی طرف سے، امت کی طرف سے، معاشرے کی طرف سے، وہ ان اختیارات کو استعمال کرتے ہیں بطور مقتدر کے نہیں، بطور حاکم کے نہیں، بلکہ بطور امین کے اور بطور نائب کے. تو اسلامک طرز حکومت میں حاکم اعلیٰ اللہ کی ذات اور نیابتی حاکمیت اور اقتدار اللہ کے رسول کے پاس، اور رسول کے نائب اور امین کے طور پر وہ جو منتخبہ حکومت ہوتی ہے وہ اختیار کو استعمال کرتی ہے. اب اس کا انحصار عوام کی رائے دہی پر ہوتا ہے. اور اسلام کے طرز حکومت اور جمہوری طرز حکومت میں بنیادی فرق یہ ہے کہ مغربی جمہوری طرز حکومت میں عوام کی غالب اکثریتی رائے کے اوپر کسی قانون کی کوئی قید اور کوئی بند نہیں ہوتا. اور اسلام کا جو طرز جمہوریت جس کو اسلام اپروو کرتا ہے، اس کی شکل یہ ہے کہ وہ غالب اکثریتی رائے سے فیصلے ہوتے ہیں، مگر اس کے اوپر قرآن اور سنت کا چیک ہوتا ہے. یعنی پوری پارلیمنٹ مل کر، حتیٰ کہ عوام 100% متفقہ رائے سے بھی قرآن اور سنت کے حکم کو چیلنج نہیں کر سکتے، شریعت کے حکم کو منسوخ یا معطل نہیں کر سکتے. تو شریعت اور کتاب و سنت کی بالا دستی آئین سے بھی اوپر ہوتی ہے، قانون سے بھی اوپر ہوتی. اس کے فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے عوام اپنے اختیارات کو، اپنے حقوق کو استعمال کرتی ہے اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے. اور پھر اسلامی طرز حکومت اور جمہوری طرز حکومت کی جو مشترک قدر، وہ باہمی اختلاف رائے کو ایکسیپٹ کرنا ہے. اسلام کا طرز حکومت اختلاف کو، باہمی مثبت تنقید کو، ایک دوسرے سے اختلاف کرنے کو نہ صرف جائز قرار دیتا ہے بلکہ مثبت طریقے سے اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے.